یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو حالات حاضرہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ میں جو داعشی یزیدی عناصر نے بدامنی پھیلا رکھی ہے اور اسلام کا ایک غلط چہرہ، اسلام کی ایک غلط تصویر وہ لوگ اپنی حرکتوں کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جب ظلم کر کے اور نعرہ تکبیر بلند کیا جائے گا، کسی بے گناہ کو مارا جائے گا اور ساتھ میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جائیں گی، تو اس یزیدی کردار سے، اس یزیدی عمل سے اسلام کی بدنامی ہوگی ساری دنیا میں، اور ہو رہی ہے۔ اس وقت شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، بے گناہ شیعہ مسلک کے لوگوں کو، الوی فرقے کے لوگوں کو جس ظلم کے ساتھ مارا جا رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور یہ جو ظلم کرنے والے ہیں یہ وہی یزیدی اور تکفیری سوچ رکھنے والے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو بغض اہل بیت ہے وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہے۔ جو سوچ ان کی آج سے 11-12 سال پہلے تھی، اسی نظریے کے تحت آج یہ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں کہ 2014 میں جب اسی جماعت نے شام میں بدامنی پھیلائی تو انہوں نے ساتھ ہی عراق میں بھی دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا شروع کر دیں، اور خاص طور پہ عراق میں سامرہ اور بلد جہاں پر اہل بیت کے مزارات ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام کا مزار سامرہ میں، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، ان مزارات کو نقصان پہنچایا۔ بلد میں سید محمد کے مزار کو انہوں نے تباہ کیا۔ تو اہل بیت سے ان کی دشمنی 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہے، سادات سے ان کی دشمنی، لیکن یہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور اب جب کہ شام میں ان کی حکومت ہے تو یہ لوگ اپنی کارروائیاں پھر سے عراق کی طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عراقی حکومت نے ان تحفظات کا اظہار 4 ماہ قبل کر دیا تھا جب ان کی حکومت شام میں آئی تھی، لیکن یہ شر پسند، یہ تکفیری اپنے مذموم مقاصد سے کہاں باز آتے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز عراقی حکومت کی جانب سے، عراقی افواج کی جانب سے ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے اسی جماعت کے خلاف، اور یہ عراقی حکومت کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور ان تکفیری عناصر کو ایک منہ توڑ جواب ہے، ایک شٹ اپ کال ہے کہ یہ تنظیم جو خود کو دولت اسلامیہ کہتی ہے، دولت اسلامیہ عراق شام، ان کا ایک بہت بڑا کمانڈر، موسٹ وانٹڈ، جو کہ سیکنڈ ان کمانڈ تھا، ڈپٹی خلیفہ کا عہدہ اس کے پاس تھا، اس کا نام تھا عبداللہ مکی ابو خدیجہ۔ یہ شخص موسٹ وانٹڈ تھا اور کئی سالوں سے عراق اور شام میں کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہ چکا تھا۔ 2013 میں یہ شخص اس جماعت کا عام ممبر تھا، لیکن اس کے بعد اس نے وہ کام کیے کہ ایک عام ممبر سے یہ ڈپٹی خلیفہ کے عہدے تک آیا، اور اس میں خاص طور پہ 2014 میں جو عراق میں سامرہ اور بلد میں حملے ہوئے، ان ساری کارروائیوں کا بھی ماسٹر مائنڈ یہ تھا، اس کی پلاننگ میں یہ شامل تھا۔ کئی سالوں سے یہ شخص موسٹ وانٹڈ تھا، اور گزشتہ روز مغربی عراق کے صوبہ انبار میں ایک ایئر سٹرائک میں اس شخص کو مار دیا گیا۔ یہ کارروائی ایک انتہائی اہم کارروائی اس لیے تھی کیونکہ اس سے ساری دنیا کے سامنے ایک میسج گیا ہے عالمی سطح پر، وہ یہ کہ عراق اس جماعت کو پھر سے اب ٹالریٹ نہیں کرے گا، اپنی سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ شام میں جو حکومت ہے جن عناصر کی، وہ شام کے بعد پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں، خصوصاً عراق کو۔ اور گزشتہ دنوں ہم نے ویڈیو بھی کی تھی کہ ایک کمانڈر شام ہی کے کچھ گروہوں کا ایک کمانڈر وہ عراق جانے کی اور کربلا فتح کرنے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی سب نے دیکھ لیا کہ نشہ کر کے ڈرائیو کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ تو یہ دشمنان اہل بیت ہیں، فنار ہوتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں صرف عراق ہی ان کے ٹارگٹ پہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ملک ان کے ٹارگٹ پر ہے جو اسلام دشمن قوتوں کے خلاف مزاحمت کا جذبہ رکھتا ہے۔ یعنی جہاں پر ان کو شک ہے کہ یہاں سے ظلم کے خلاف آواز بلند ہو سکتی ہے، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ممالک ان عناصر کی ٹارگٹ لسٹ پر ہیں، کیونکہ یہ انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے کہنے پر سب کچھ کرتے ہیں، انہی کے کہنے پر یہ لوگ لائے گئے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر بھی کچھ مولوی ہیں جو ان کو بڑا اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مولوی لاہور میں کہہ رہا تھا کہ جی اسلام کی اصل تصویر شام میں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ تصویر ہے اسلام کی کہ بے گناہ لوگوں پر ظلم کرنا، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ یزیدیت کی تصویر ہے۔ ہاں تم اسے اسلام سمجھتے ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے بیانات دے کر، ایسی حرکتیں کر کے اسلام کی کم از کم بدنامی کا سبب نہ بنو۔ اور ہماری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ یہ کیسا جذبہ اسلام ہے کہ مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک لفظ ان عناصر نے نہیں کہا، ان جماعتوں نے نہیں کہا جو یہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے ہیں۔
نہ ہی ظلم کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی. ہاں اگر کارروائی کی ہے تو اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف کی ہے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا جذبہ صرف اور صرف شیعہ حیدر کرار میں. مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.